ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایک معاہدے کے نتیجے میں موجود ہیں۔ معاہدہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کی بندگی کریں گے، غیب میں رہ کر اس کی اطاعت کریں گے، اور اس کے جواب میں پروردگار عالم ہمیں جنت کی وہ بادشاہی دیں گے جو انہوں نے کسی مخلوق کو نہیں دی۔ ہم سائنسی علم کے ذریعے سے ابھی بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ جو جنت بنائی جائے گی، اس کے لیے جو را مٹیریل کہکشاؤں کی شکل میں، گلیکسیز کی شکل میں بن چکا، میں گلیکسیز کہہ رہا ہوں، ستارے نہیں کہہ رہا، گلیکسیز کی تعداد 2 ٹریلین ہے، 2000 ارب، جو معلوم ہے۔ اور یہ خود سائنسدان کہتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ بڑی کائنات ہے، بلکہ انفینائٹ ہے، اور ہر کہکشاں میں 400 تک ستارے موجود ہیں۔ اور ایک ستارہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس سے اندازہ کیجئے کہ ہماری زمین، ہمارا جو سورج ہے، سمجھیے کہ 13 لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس سب کے اوپر یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس جیسی 6 کائناتیں اور بنائی ہیں، سب مل کر جنت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو اسٹیکس اتنے ہائی ہیں، ایک طرف یہ جنت ہے، یہ بادشاہی ہے، اور دوسری طرف اسٹیک پہ ہم خود لگے ہوئے ہیں، یعنی ہم اس جنگ میں ہارے تو ہم خود جہنم میں جائیں گے، یعنی ہمارا اپنا وجود، ہمارا اپنا پرنسپل اماؤنٹ جو ہم خود ہیں، وہ جو ہے قرآن جسے کہتا ہے کہ رہن رکھا ہوا ہے۔ تو جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ سنجیدگی، سنجیدگی، سنجیدگی وہ وصف ہے جو ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ قرآن مجید خود بار بار توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو یہ کھیل نہیں ہو رہا، یہ مذاق نہیں ہو رہا، کھیل کرنا ہوتا، مذاق کرنا ہوتا تو اپنے پاس کر لیتے۔ یہ ہزل نہیں ہے، یہ ہنسی ٹھٹا مذاق نہیں ہے، ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بعض تکالیف پیدا کرتے ہیں، بعض بیماریاں جو آتی ہیں، بعض اذیتیں جو آتی ہیں، جہاں ان کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اصل حکمت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ سنن الہی کے تحت ہم جسے سمجھتے ہیں کہ ابتلا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، لیکن اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ ہو کہ ناکامی کی شکل میں دیکھو تم تو یہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے اس دنیا کی، آگے جہنم ہے، وہ کیسے برداشت کرو گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سنن کو سمجھیں، اس کی حکمتوں کو سمجھیں۔ جس ہستی کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں، یعنی ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ہی از سیریس، ہمیں بھی سیریس ہونا ہوگا، لیکن رولز آف گیم کیا ہیں، معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ تو اس میں ایک چیز تو میں نے جو بڑی اہم سنت الہیہ بیان کر دی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس دنیا میں ابتلا کے لیے ہوتا ہے۔ جو نعمتیں ملی ہیں وہ انعام نہیں ہیں، جو تکلیفیں مل رہی ہیں وہ سزا نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ کون اچھے برے حالات میں نیک کام کرتا رہتا ہے۔ یہ کل امتحان کا خلاصہ، اور یہ ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک اور بڑی اہم جو سنت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی میں عادت شریفہ کہتا ہوں، اور وہ بڑی اہم ہے، ہم سے براہ راست متعلق ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے ہدایت کا، اس کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے، وہ یہ کہ وہ فطرت میں انہوں نے ہدایت ودیت کر رکھی ہے۔ جو شخص اس ہدایت کی قدر کرتا ہے تو اس کے کان میں نیکی کی بات کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کوئی خیر موجود ہے، اس خیر کی وجہ سے آپ کے کان میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے۔ اس کے جواب میں وہ قانون یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس کے جواب میں آپ خیر کی طرف بڑھیں گے، اپنے خیر کو بڑھائیں گے، تو مزید ہدایت دی جائے گی، مزید رہنمائی کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کا تزکیہ ہوگا، آپ کے درجات بلند ہوں گے، جنت میں آپ کا داخلہ یقینی ہو جائے گا، آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر ناقدری کی، اس نعمت کی ناشکری کی، اعراض کیا، منہ پھیرا، اگر ہم الٹے پاؤں پیچھے پلٹے، تو ان میں سے ہر شکل میں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار مسلط ہوتی ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور آئندہ پھر خیر کی بات نہیں پہنچائی جاتی ہے، پہنچائی جائے گی تو دل کو سخت کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ قرآن نے اس کی آخری حد یہ بیان کی ہے کہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں، یعنی آدمی بات سنتا بھی ہے، دل تک پہنچتی نہیں ہے، آدمی کے دل میں نہیں اترتی، چاہے پیغمبر بھی کھڑا ہوا سامنے، وقت پیغمبروں کے سامنے ہی ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں لوگ، تو عام انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ سنت ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ اس میں اگر ہم نے ہدایت کی طرف قدم نہیں بڑھائے، سیریس نہیں ہوئے، اس مسئلے کو اتنا سیریس نہیں لیا جتنا مثال کے طور پر بچے اپنے ایگزام کو لیتے ہیں، یا کوئی بڑا آدمی اپنی شادی کو لیتا ہے، اپنی بچی کی شادی کو لیتا ہے، یا اپنے کاروبار کو لیتا ہے، تو پھر اس کے ہولناک نتائج ہیں جو نکلنے جا رہے ہیں۔ تو سنجیدگی اختیار کرنا اس امتحان میں کامیابی کی بنیادی شرط ہے، اور اگر مسخرہ پن ہم سوار کیے رہیں گے تو یاد رکھیے کہ
کہ سامنے اللہ تعالیٰ ہے جو پوری طرح سنجیدہ ہے، اور اس میں ایک ولن بھی ہے جو شیطان ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہے، بلکہ اتنا سنجیدہ ہے کہ اس نے اپنی بربادی کی قیمت پہ اس جنگ میں اترنا پسند کیا ہے۔ اس کے لیے یہ آل آؤٹ وار ہے، وہ ہمیں مارنے کے در پہ ہے، تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ اس کا یہ 24 گھنٹے کا مشن ہے، اس کی ذریت کا، اس کی اولاد کا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کسی گھر، کسی خاندان، کسی آفس میں یہ کوئی طے کر لے کہ اس نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، سازش کرے گا، مکر کرے گا، فریب کرے گا، نقصان پہنچائے گا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ایک مستقل دشمن موجود ہے ہماری زندگیوں میں۔ اس کا جواب صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، سنجیدگی۔ سنجیدگی اختیار کر لیں گے، ہدایت پہ کان دھریں گے، سنجیدگی کے ساتھ جواب دیں گے، تو خدا کی رحمتیں ٹوٹ کے برسیں گی، ورنہ بے اتنائی کے جواب میں بے اتنائی ہی بڑھتی جاتی ہے۔